آج ہم تاریخ کے ایک ایسے عظیم ہیرو کی کہانی جانیں گے جن کا نام بہادری، انصاف اور اتحاد کی ایک علامت ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کا یروشلم کے مقدس شہر کے ساتھ کیا گہرا تعلق تھا۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے تقریباً 1000 سال پہلے، جب دمشق سے مکہ مکرمہ حج کے لیے ایک مسلم قافلہ جا رہا تھا اور راستے میں ایک ظالم حکمران اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ لیکن حملہ آور نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ اسے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس قافلے میں جو خاتون سفر کر رہی ہیں وہ اس وقت کی اسلامی دنیا کے سب سے طاقتور حکمران یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی کی اپنی بہن ہیں۔ اس حملے نے ایک ایسی جنگ چھیڑ دی جو تاریخ کا رخ بدلنے والی تھی۔ لیکن یہ سمجھنے کے لیے کہ ایک قافلے پر حملہ اتنی بڑی جنگ کا سبب آخر بنا کیوں، ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا اور یہ جاننا ہوگا کہ یروشلم مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا کیسے تھا۔ اس پوری کہانی کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یروشلم کی روحانی اہمیت کو جاننا ہوگا۔ یہ ایک ایسا شہر ہے جو کئی مذاہب کے لیے مقدس مانا جاتا ہے۔ دیکھیں، اسلام کا یروشلم سے ایک بہت ہی گہرا اور خاص رشتہ ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں حضرت ابراہیم، حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر آئے، اور یہ وہی شہر ہے جہاں سے ایک ہی رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر طے کیا تھا۔ مسلمانوں نے پہلی بار یروشلم کو خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح کیا، اور یہ فتح اتنی پرامن تھی کہ خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہایا گیا، جو کہ بعد میں ہونے والے واقعات کے بالکل ہی برعکس تھا۔ لیکن پھر صدیاں گزریں اور حالات بدل گئے۔ آپس کے جھگڑوں نے مسلم دنیا کو کمزور کر دیا، جس کی وجہ سے یہ پورا علاقہ بیرونی حملوں کی زد میں آ گیا۔ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے کئی سو سال بعد وہ متحد اسلامی دنیا باقی نہیں رہی تھی۔ مرکزی خلافت کمزور پڑ چکی تھی اور اس کی جگہ کئی حریف سلطنتوں نے لے لی تھیں۔ مصر میں فاطمیوں کی حکومت تھی تو شام اور اناٹولیا پر سیلجوک ترکوں کا راج تھا۔ اب یہ ریاستیں خود تو طاقتور تھیں، لیکن ایک دوسرے کو اتحادی نہیں بلکہ دشمن سمجھتی تھیں۔ طاقت کے لیے ان کی آپسی لڑائیوں کا مطلب یہ تھا کہ وہ مل کر دفاع کرنے کے بجائے یروشلم جیسے اہم شہر پر قبضے کے لیے بھی آپس میں ہی لڑ رہی تھیں۔ اس مسلسل جنگ نے نہ صرف ان کے وسائل ختم کر دیے بلکہ پورے خطے کو کسی بھی بیرونی طاقت کے سامنے بالکل بے بس کر دیا۔ ادھر مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے اور ادھر یورپ میں پوپ اربن دوم نے ایک ایسی تقریر کی جس نے ایک بہت بڑے بیرونی خطرے کو جنم دے دیا۔ اس نے لڑنے والوں کو گناہوں کی معافی اور جنت کی ضمانت دے کر پہلی صلیبی جنگ کا آغاز کر دیا۔ اس حملے کا نتیجہ بہت ہی ہولناک نکلا۔ جب صلیبی فوج یروشلم میں داخل ہوئی تو انہوں نے مسلمانوں اور یہودیوں کا بے دردی سے قتل عام کیا۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1,00,000 لوگ مارے گئے۔ مسجد اقصی جو مسلمانوں کے لیے اتنی مقدس ہے، اسے گھوڑوں کا استبل بنا دیا گیا۔ یہ مناظر خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کی پرامن فتح کے بالکل برعکس تھے، اور اس واقعے نے پوری مسلم دنیا میں گہرے دکھ اور صدمے کی لہر دوڑا دی۔ اور اسی تقسیم شدہ اور جنگ زدہ دنیا میں تاریخ کے اس عظیم کردار نے جنم لیا جسے آج ہم سب صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ صلاح الدین کوئی پیدائشی سلطان نہیں تھے، بلکہ وقت اور حالات نے انہیں اس مقام کے لیے تیار کیا تھا۔ ان کی پرورش دمشق میں ایک عادل حکمران نور الدین زنگی کی سرپرستی میں ہوئی، جہاں انہوں نے حکمرانی اور سیاست کے گر سیکھے۔ ان کی فوجی تربیت ان کے چچا عظیم جرنیل شیرکو کے ہاتھوں ہوئی۔ جب شیرکو کا انتقال ہوا تو صرف 32 سال کی عمر میں صلاح الدین مصر کے حکمران بن گئے، لیکن وہ یہیں نہیں رکے۔ انہوں نے دہائیوں سے آپس میں لڑنے والی مسلم ریاستوں کو ایک کرنے کا عظیم کام شروع کیا، اور بالآخر شام سے لے کر مصر تک سب کو ایک پرچم تلے جمع کر لیا۔ لیکن صلاح الدین کا مقصد صرف حکمرانی کرنا نہیں تھا۔ ان کی زندگی کا ایک ہی بڑا خواب تھا جو انہیں اپنے استاد نور الدین زنگی سے ورثے میں ملا تھا: یروشلم کو دوبارہ فتح کرنا۔ اور اب ہم کہانی میں اسی موڑ پر واپس آتے ہیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، جہاں تاریخ کا دھارا ایک بار پھر بدلنے جا رہا تھا۔ تو ہوا یہ کہ صلیبی حکمراں رینالڈ ڈی شیٹلون نے نہ صرف مسلم قافلے پر حملہ کیا، بلکہ جب قیدیوں کو رہا کرنے کا کہا گیا تو اس نے جواب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اس توہین نے جنگ کو ناگزیر بنا دیا تھا۔ صلاح الدین نے حطین کے میدان میں اپنی جنگی حکمت عملی کا شاندار مظاہرہ کیا۔ انہوں نے صلیبی فوج کو صحرا میں ایسی جگہ پر گھیر لیا جہاں پانی کا صرف ایک ہی ذریعہ تھا، اور اسے بھی بند کر دیا۔ پیاسی اور تھکی ہوئی فوج کو آسانی سے شکست دے دی، جس سے صلیبیوں کی فوجی طاقت مکمل طور پہ تباہ ہو گئی۔ جنگ کے بعد صلاح الدین نے یروشلم کے بادشاہ کو تو معاف کر دیا، لیکن رینالڈ کو اس کی گستاخی کی سزا خود دی۔
उन्होंने अपनी कसम पूरी करते हुए कहा, मैं पूरी उम्मत की तरफ से बदला लूंगा, और अपने हाथ से उसका सर कलम कर दिया। इन दो फतूहात का फर्क जमीन आसमान का था। जहां सलीबियों ने शहर को खून में नहा दिया था, वहीं सलाहुद्दीन ने रहमत और इंसाफ का मुजाहरा किया। शहर के एक भी बाशिंदे को कत्ल नहीं किया गया, ईसाइयों के मुक़द्दस मकामात की हिफाजत की गई और सबको महफूज रास्ते का इख्तियार दिया गया। ये सिर्फ ज़ाती रहमदिली नहीं थी, बल्कि ये खलीफा उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की पुरअमन फतह की याद ताज़ा करती थी। इनकी रहमदिली का आलम तो ये था कि उन्होंने और उनके भाई ने अपनी जेब से हज़ारों गरीब ईसाई कैदियों का फिदिया अदा किया, जो अपनी आज़ादी की कीमत नहीं चुका सकते थे। इसी अमल ने उन्हें अपने दुश्मनों की नज़र में भी एक हीरो बना दिया। सलाहुद्दीन की फतह का असर सिर्फ चंद सालों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसने आने वाली सदियों तक इस खित्ते की तारीख पर बहुत गहरे नकूश छोड़े। सलाहुद्दीन की फतह कोई आर्जी लम्हा नहीं थी। उसने एक ऐसी हकीकत की बुनियाद रखी जो सदियों तक कायम रही। उनके आयूबी खानदान ने इलाके को मुस्तहकम किया, जिसके बाद यरूशलेम की जिम्मेदारी ममलूकों और फिर 1517 में अजीम सल्तनत उस्मानिया को मुंतकिल हो गई। अगले 700 सालों तक यरूशलेम मुसलसिल मुस्लिम हुक्मरानी के तहत रहा और इस्तेहकाम का ये तवील दौर 20वीं सदी में पहली जंग अजीम के दौरान सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के साथ ही खत्म हुआ। इस दौर के खात्मे की अलामत एक फ्रांसीसी जनरल का वो तकब्बुर भरा अमल था जब उसने दमश्क में सलाहुद्दीन के मज़ार पर ठोकर मारकर कहा, सलाहुद्दीन, हम वापस आ गए हैं, जो एक नए सियासी दौर का आगाज था। सलाहुद्दीन को यरूशलेम फतह किए 800 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। तारीख हमें बताती है कि इस शहर की तकदीर हमेशा बदलती रही है, और ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर छोड़ जाता है। सदियों के इस विरसे के बाद इस शहर के मुस्तकबिल की कहानी अब कौन लिखेगा?